عثمان جرگے کی سربراہی کرتے ہوئے کہتے ہیں، اگر انہوں نے دیکھا کہ ہمارے پاس طاقت ہے تو پھر وہ سب مل کر حملہ کریں گے، اس لیے ہم ان کے خلاف پتھروں سے بنی دیواریں بنائیں گے۔ اب جو میں فرائض دینے والا ہوں وہ پتھروں سے بنی دیواریں ہی ہیں۔ اورحان اور آق تیمور ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکراتے ہیں تو عثمان اورحان سے کہتے ہیں، اورحان، اب وقت آ گیا ہے کہ آپ اپنے علم کو تجربے کے ساتھ پرکھیں۔ کراچا حصار اب آپ کی حکمرانی میں ہوگا، ایک اچھے سردار بننا۔ اورحان جیسا آپ کا حکم کہہ کر سینے پر ہاتھ رکھتا ہے۔ پھر عثمان علاؤدین سے کہتے ہیں، آپ اپنی تعلیم جاری رکھیں گے۔ علاؤدین اداس ہوتے ہوئے کہتا ہے، جیسا آپ مناسب سمجھیں حضور۔ پھر عثمان آق تیمور سے کہتے ہیں کہ ینی شہر کے سپاہیوں کی ذمہ داری آپ کی ہے۔ آق تیمور خوشی سے سینے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہتا ہے، وہ اب میری امانت میں ہیں۔ عثمان کہتے ہیں، آپ کی امانتوں میں چیزیں دن بدن بڑھتی جا رہی ہیں۔ پھر عثمان سرداران سے کہتے ہیں، ہم ینی شہر میں ایک بازار قائم کریں گے، آس پاس کے تاجر وہاں آئیں گے، بیرون ملک سے بھی بہت سے لوگ آئیں گے، اس لیے ہم سب کو بہت کچھ کرنا ہے۔ بائندر کہتا ہے، ترکمان کو تجارت کی ضرورت ہے تو ہم اپنا سامان بیچ سکتے ہیں۔ پھر وہ سپاہیوں کو اشارہ کرتا ہے تو دو سپاہی سونے کے سکوں سے بھرا صندوق لا کر عثمان بے کے سامنے رکھ دیتے ہیں۔ بائندر کہتا ہے، یہ وہ سونا ہے جو ہمیں جنگ سے ملا۔ عثمان کہتے ہیں، یہ سرداران کا دیوان ہے، ریاست کا خزانہ نہیں، ضرورت مندوں میں بانٹ دو۔ بائندر کہتا ہے، آپ کے احکامات کے بقول ہماری زمینوں میں کوئی بھی ضرورت مند نہیں رہا، سب پیٹ بھر کر سوتے ہیں۔ میں نے آپ کے نام پر سونے سے بھرے صندوق دے دیے، بس یہی بچا ہے۔ عثمان کہتے ہیں، پھر انہیں کارا اچ کو دیں۔ اکتم صاحب نے کہا کہ انہیں سونے کی ضرورت ہے۔ بائندر کہتا ہے، آپ کا ہر لفظ فرمان ہے، آپ حکم کریں، ہم دیں گے۔ آپ ہمیں فتح کے بارے میں بتائیں، ہم آپ کے پیچھے کھڑے ہوں گے۔ عثمان کہتے ہیں، مشرق میں منگول اور مغرب میں روم، وہ دونوں طرف سے ہمارے خلاف آ رہے ہیں۔ اگر ہم ان کے درمیان ایک مضبوط درخت کی طرح کھڑے نہیں رہتے تو پھر ہم ملبے تلے دب جائیں گے۔ نہ ہماری کم تعداد نہ دشمن کی بڑی تعداد ہمیں ڈراتی ہے۔ یہ بڑے درخت کی طرح ہے جو دن بدن بڑھتا ہے، غریب لوگ اس کے سائے میں آرام کرتے ہیں، ظالموں کا سایہ ہم پر پڑے گا۔ سرداران منافع کے بارے میں فکر مند ہیں، طاقت کی لڑائی اب بھی سرحدوں سے آگے جاری ہے۔ ہم صرف غریب عوام کے ساتھ کھڑے ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ ہم اکیلے ہیں، لیکن یہ تنہائی ہی ہمیں متحد کرے گی، یہ ہمیں مغرب کو حاصل کرنے پر مدد دے گی، اور ہم اس خواب کے ساتھ متحد رہیں گے اور آگے بڑھیں گے۔ انصاف دلانے والے ہم ہیں، ہم بیکار بیٹھنا ہمیں زیب نہیں دیتا۔ سرداران، اگر ہم رک گئے تو ہم پیچھے رہ جائیں گے۔ جب تک ہم سانس لے رہے ہیں ہم کافروں کے خلاف لڑیں گے، جب تک ہم متحد رہیں گے ہم ہر برائی کا گلا گھونٹیں گے، جب تک اسلام کی روشنی دنیا کے ہر کونے تک نہ پہنچ جائے۔ سرداران سینے پر ہاتھ رکھ کر بالکل میرے حضور کہتے ہیں۔ بائندر کہتا ہے، اس ہوا کو بھی شرم کرنی چاہیے جو آپ کے حکم پر نہیں چلتی۔ اتنے میں باہر سے آواز آتی ہے، کیا میں اندر آ سکتا ہوں حضور؟ عثمان اجازت دیتے ہیں تو بھائی سنگر ایک خط لے کر اندر آ کر عثمان کو تھما دیتا ہے۔ یہ کونور کا پیغام تھا جس میں لکھا تھا، یہ کل حرکت میں آئیں گے، ہم آپ کے احکامات کے منتظر ہیں۔ عثمان خط پڑھ کر سرداران سے کہتے ہیں، دیوان ختم ہو گیا، اب آپ اپنے کاموں پر جا سکتے ہیں۔ تمام سرداران اٹھ کر چلے جاتے ہیں۔ دربان سے نکلتے ہی بائندر آکتم سے کہتا ہے، میں حیران ہوں کہ عثمان صاحب کو کیا خبر ملی ہوگی جو انہوں نے فوراً دیوان ختم کر دیا۔ آکتم کہتا ہے، یہ حضور کے کام ہیں، ہمیں ان کی کیا سمجھ، تم پوچھ کر پتہ لگا لو۔ بائندر کہتا ہے، ٹھیک ہے، یہ اہم خبر ہوگی۔ دربان میں عثمان اپنے چند خاص سپاہیوں کو بتاتے ہیں کہ کونور نے قسطنطنیہ کی خبر بھیجی ہے، جو لوگ شہنشاہ کا تخت الٹنا چاہتے ہیں وہ جلد آ رہے ہیں۔ شہنشاہ تخت میں براجمان ہماری فتوحات میں ہماری مدد کرتا ہے۔ پھر عثمان کھڑے ہو کر کہتے ہیں، تیار ہو جاؤ، ہم قسطنطنیہ جا رہے ہیں۔ تمام سپاہی خوشی کے ساتھ تیاری کے لیے نکل جاتے ہیں۔ عائشہ خاتون اورحان اور علاؤدین سے ان کی ذمہ داریوں کے بارے میں پوچھتی ہیں تو علاؤدین کہتا ہے، میرا بھائی کراچا حصار پر حکمرانی کرے گا۔ بالا خوش ہو کر اورحان کو شاباش دیتی ہیں۔ ملہن اورحان سے ملتی ہیں تو بالا علاؤدین سے اس کی ذمہ داری کا پوچھتی ہیں تو علاؤدین افسردہ ہو کر کہتا ہے، میری کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ اورحان کہتا ہے، ایسا مت کہو بھائی، بابا چاہتے ہیں کہ آپ درس فقہ کے ساتھ کام کر کے خود کو بہتر بنائیں۔ علاؤدین اورحان سے کہتا ہے، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں بھائی۔ بوران اور جار کو تائے تیاریوں میں مشغول تھے کہ ترگت آ کر کہتا ہے،
सिपाहियों की तैयारी मुकम्मल करवाएं। आपको जो भी चाहिए वो लें, हम दुश्मन के दिल पर हमला करने जा रहे हैं। कोतान कहता है, हमने दुश्मन के दिल को अपना घर बनाया है, इंशाअल्लाह हम में से किसी को कोई तकलीफ नहीं होगी। तुर्गुत खुश होकर इंशाअल्लाह कहता है। सिपाही जाने के लिए तैयार होते हैं तो खवातीन उनके लिए खाना लेकर आती हैं। खवातीन के आने पर जारकुताई बोरान के पीछे छुप जाता है। बोरान उसके आगे से हट जाता है तो एक औरत जारकुताई के पास आकर कहती है, इसमें काफ़ी सारा खाना है, आपके लिए है जारकुताई। जारकुताई खाना पीछे करके कहता है, मुझे भूख नहीं, मैं भूखा नहीं हूँ, मुझे खाना नहीं चाहिए। वो औरत कहती है, मैंने काफ़ी सारा खाना आपके लिए डाला है, आप एक मजबूत आदमी हैं, आपको खाने के बगैर जंग पर नहीं जाना चाहिए। जारकुताई कहता है, मैंने कहा है मुझे भूख नहीं है, मैं भूखा नहीं हूँ। ये कहकर वो कुछ कदम आगे चलता है तो औरत कहती है, मैंने भुना हुआ गोश्त भी डाला है जिसमें गाय की ज़बान भी है, तो आपको ये खाना नहीं चाहिए, मैं इसे वापस लेकर जा रही हूँ। ये सुनकर जारकुताई का दिल मचलता है और वो कहता है, मुझे भूखे पेट जंग पर नहीं जाना चाहिए, मुझे तवानाई की ज़रूरत होगी। जारकुताई मुड़कर उससे खाना लेता है। वो चला जाता है तो औरत कहती है, जब तक तुम खाओगे मैं तुम्हारे लिए खाना बनाती रहूँगी। बाला उस्मान से कहती हैं, मैंने आपको बहुत सी जंगों में भेजा है, लेकिन हर बार ऐसा महसूस होता है जैसे पहली बार जंग पर भेज रही हूँ। उस्मान कहते हैं, हमारे दुश्मनों की तादाद दिन ब दिन बढ़ रही है और हमारी जंगें भी। बाला कहती हैं, माशाअल्लाह हमारे बेटे अब बड़े हो गए हैं, वो आपके साथ जिरकों में भी जाते हैं। उस्मान कहते हैं, माशाअल्लाह माशाअल्लाह वो बड़े हो गए हैं। बाला अलाउद्दीन के बारे में फ़िक्रमंद होते हुए कहती हैं, भीम कुछ है जो मैं आपको बताना चाहती हूँ। उस्मान कहते हैं, कहो। फिर बाला कुछ सोचते हुए कहती हैं, अभी के लिए मैं आपके महफूज सफ़र की दुआ गो हूँ, मुझे बस यही कहना है। उस्मान सिपाहियों के साथ रवाना होते हैं। मलहुन बाला से पूछती हैं, अलाउद्दीन अब कैसा है? बाला कहती हैं, इस बार वो ज़्यादा उदास हो गया है। आयशा कहती है, फिक्र ना करो बाला, उस्मान बे के पास कोई बेहतर वजह होगी और अलाउद्दीन को भी ये जल्द समझ आ जाएगा। बाला बात बदलते हुए कहती हैं, अब हमें कैसे काम करना चाहिए? मेरा इरादा है बाजार का दौरा करूं। मलहुन कहती हैं, फिर हम बाजार के लिए आने वाले सामान का जायज़ा ले लेते हैं।